السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کے لیے نہایت خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی جس نے ہمیں دی ہے، آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارا گھر تقریباً 37 سال پرانا ہے۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے دادا کے ساتھ مل کر بنایا تھا، کیونکہ میرے دادا راج مستری تھے۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، لیکن گھر کو بنا تو دیا تھا، لیکن اس گھر میں رہتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تب ہم اپنے پرانے گھر یعنی دادا کے گھر میں چچا تایا وغیرہ کے ساتھ مل کر رہتے تھے، اور یہ گھر میرے بابا نے الگ ہونے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میرے بابا اور ان کے بھائیوں کے بیچ اکثر اوقات تکرار رہتی تھی، کیونکہ سب ماشاء اللہ فیملی والے تھے، تو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ خیر، بابا نے گھر بنا لیا، لیکن اس علاقے میں تب کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا تھا، نہ سڑکیں بنی تھیں، نہ کوئی سیوریج کا نظام تھا، اور نہ ہی گیس تھی۔ بس پانی اور بجلی ابھی آئی ہی تھی، اور جگہ سستی ملی تو بابا نے خرید کر بس گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ایک تہہ خانہ بھی بنا لیا، جس کا رقبہ تقریباً 4 مرلے ہے، اور جبکہ پورا گھر 5 مرلے کا ہے۔ خیر، بجلی کا کام بھی کچھ ہوا اور کچھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کی 2 منزل پر تقریباً بجلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن بیسمنٹ میں کوئی بلب نہیں لگایا تھا، بس کچھ جالی نما روشن دان تھے، جس سے تھوڑی بہت روشنی بیسمنٹ میں جاتی تھی، لیکن ابھی فرش نہیں بنا تھا، تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں شفٹ نہیں ہوئے، اور بابا کے پاس ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فرش کا کام مکمل کروا سکیں۔ تو بابا نے کہا، جب تک پیسے نہیں ہوتے تب تک گھر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، جب پیسے آئیں گے تو گھر کے باقی کام کروا لیں گے، کیونکہ بابا جو پیسے ان کے پاس تھے سب اس گھر پہ لگا دیے تھے۔ پھر گھر کو ایسے ہی تالا لگا دیا، اور گھر پورے 12 سال بند رہا۔ بس کبھی کبھی بابا اس گھر میں چکر لگا لیتے تھے، کیونکہ بابا پانی اور بجلی کے بل اس گھر میں لینے آ جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پھر 8 سال کے بعد میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 4 سال بعد بابا نے جیسے تیسے کر کے پیسوں کا انتظام کر کے گھر کا باقی کام مکمل کیا، لیکن بیسمنٹ میں تب بھی بجلی کا کام نہیں کروایا، جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں اندھیرا رہتا تھا۔ ایک دن بابا نے کہا کہ جب تک گھر میں شفٹ نہیں ہوتے تب تک اس گھر کو کرائے پر ہی دے دیتے ہیں، اس طرح گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور پیسے بھی آتے رہیں گے۔ اس طرح بابا نے گھر کے لیے کرایہ دار ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور پھر بابا نے اپنے ایک دوست کے کزن کو گھر کرائے پہ دے دیا۔ وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ بابا کے دوست نے بابا سے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ رہا ہوں، اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ کی اس بیسمنٹ میں بہت سی گندی ہوائی چیزیں غیر مخلوق مخلوق ہیں، جو ان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو، عجیب ہو تم تو۔ آج کے دور میں ایسی بھی کوئی فضول باتیں ہوتی ہیں اور ان پہ کوئی یقین کرتا ہے؟ بابا کے دوست نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یار، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ رات کے وقت اکثر زور زور سے کبھی کوئی ہنستا ہے اور کبھی زور زور سے روتا ہے، کبھی کوئی ان کی چارپائی کے قریب آ کر چارپائی کو زور سے ہلاتا ہے اور بیسمنٹ میں بھاگ جاتا ہے، اور اکثر کبھی دن میں ان کے کھانے کی چیزیں بیسمنٹ میں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور جب وہ بیسمنٹ سے چیزیں واپس لینے جاتے ہیں تو گڑگڑانے کی آواز آتی ہے۔ تو بابا نے بولا، یار کوئی بلی کتا ہی نہ ہو جو بیسمنٹ میں گھس گیا ہو اور ان کے کھانے کی چیزیں اٹھا لے جاتا ہو۔ تو بابا کے دوست نے بولا، یار یہ تو مجھے نہیں پتہ، بہرحال وہ لوگ اب اور نہیں رہنا چاہتے اور گھر کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی وہ کسی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔ پھر بابا نے کہا، چلو جب وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیں تو تالا لگا کر چابی دے جانا، ان کے جو ایڈوانس کے پیسے ہیں وہ لے جانا۔ تو بابا کا دوست ٹھیک ہے بول کر چلا گیا۔
یہ سب ہم گھر والے سن رہے اور دیکھ رہے تھے۔ تو امی نے بابا سے پوچھا کہ واقعی میں ایسا کچھ تو نہیں ہو گیا وہاں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے بولا کہ اب تم بھی شروع ہو جاؤ۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت بار وہاں جاتا آتا رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو۔ اتنے میں میرے بڑے بھائی قاسم نے کہا بابا چلو ہم لوگ وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں کیا چکر ہے۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں تھے وہ سامان اٹھا رہے ہیں تو شام کو تالا بھی لگا آئیں گے۔ تو میں نے بھی بابا سے بولا میں بھی چلوں گا۔ پھر ہم ایک اور بڑے بھائی عاصم نے جو میں دوسرے نمبر پہ ہے اس نے بھی بولا بابا میں بھی چلوں گا۔ بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر شام 5 بجے ہم تینوں بھائی بابا کے ساتھ اپنے اس گھر میں آئے جہاں گھر کے کچھ لوگ سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے۔ یہ وہی بابا کا دوست اور اس کے کزن تھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے اپنے دوست اور اس کے کزن سے سلام کیا اور حال چال پوچھنے کے بعد کہا کتنا سامان باقی ہے، اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں یہ سامان اٹھانے میں مدد کریں گے۔ بابا کے دوست نے بولا نہیں بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں وہ رکھنے باقی ہیں۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھی ان کو سلام کیا، بولا بابا جی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہماری گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو خاتون بولیں بس بھائی ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پر ادھر تو پہلے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں ہے۔ تو بابا نے بہت حیرت سے بولا باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہم ہوا ہو۔ تو خاتون بولی نہیں بھائی جان مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا نبیل بھائی کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ نبی نے کہا ہاں ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو میری نظر بیسمنٹ پر پڑی، میں نے دیکھا ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوفناک آواز میں گڑگڑا رہی تھی۔ اس کی آواز میری بیوی سے بھی جاگ گئی اور وہ بہت ڈر رہی تھی، جبکہ میری بیوی دوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ پھر بھی میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور میری بیوی کانپ رہی تھی اور میں بھی بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا، بالکل سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوف زدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پہ پٹکتی اور کبھی عجیب سی آواز نکال کر ہنس رہی تھی۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیور ساتھ ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو، نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو۔ ہم بس ایک ہی دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت دیر سے کانپ رہے تھے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی آواز آئی، ورنہ اذان نہ ہوتی تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا، شاید ہماری لاشیں ہی ملتیں یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور یہ شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے اور شہزاد بھائی کو یہ سب کچھ بتایا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے، آپ ہمیں ہمارے ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس دلوا دیں، پھر بھی کہیں اور گھر لے دیں، صبح سامان اٹھانے اور ہمارے ساتھ چلنے میں ہماری مدد کریں، اسی وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے بولا چلو خدا کا شکر ہے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل کو ایڈوانس پیسے واپس دیے اور کہا میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے اور ایسے میں یہ جگہ سنسان ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے، آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرنا،
امید ہے آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو، اور ہم نہیں ڈرے۔ اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہو۔ اچانک سے پیچھے فوراً بھاگ گیا۔ میں بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی چیز ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں۔ بابا میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا بھائی قاسم بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد میرے دونوں بھائی پھر زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی اور بابا نے بولا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی، چلو شاباش، گھر کو تالا لگاؤ اور چلو، گھر جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور قاسم بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر واقعی میں ان میں سے کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ تو ان کی باتوں کی وجہ سے مجھے بھی وہم ہونے لگا تھا۔ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ اتنے میں ہم پرانے گھر پہنچ گئے۔ بابا سیدھا مسجد گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو امی نے بابا سے پوچھا کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے چھوڑتے وقت بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے پوچھا، ہو سکتا ہے واقعی میں کچھ ایسا ہوا ہو؟ بابا پھر سے بولے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا، جی امی، بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً امی سے کہا، میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ یہ سنتے ہی قاسم بھائی نے کہا، ہاں میں نے وہاں پہ ڈانس کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بس کرو، ہو سکتا ہے اس نے واقعی وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں وہاں، یہ بس اس کا وہم ہے۔ پھر ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کچھ ہفتوں کے لیے ایک گھر ایک بار سے پھر بند کر دیا۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پہ دستک دی۔ بابا نے مجھ سے کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی بولا کہ ریاض صاحب گھر پہ ہیں؟ میں نے بولا، جی ہیں۔ تو اس آدمی نے بتایا وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ اور میں نے اندر جا کے بابا کو بتا دیا، مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے یا کوئی فیملی آئے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بابا نے ڈیلر کو کچھ پیسے دیے اور ڈیلر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ فیملی اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ تو ڈیلر نے کہا، ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا، جی بولیں۔ تو اس آدمی نے بتایا وہ کچھ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پہ چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جن میں سے 2 بکروں کو بھی کسی نے بری طرح مار دیا۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا، جی میں ریاض صاحب میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانور انتڑیاں خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانوروں کا جسم کا کچھ حصہ غائب ہے، تہہ خانے میں اندھیرے میں پڑا ہوا ملا مجھے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں یہ سب دیکھ کر، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، نہ دیکھا۔ اب بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا، بھائی مجھے بہت افسوس ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس بندے نے کہا،
بابا سے کسی مولوی صاحب کو لا کر گھر کا معائنہ کرائیں۔ مولوی صاحب نے یہ سب دیکھنے کے بعد کہا، تہہ خانہ مکمل طور پر بند کر دو، اس کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کر دو۔ یوں اس تہہ خانے میں بہت ہی بری اور طاقتور شیطانی چیزیں بس گئی ہیں اور وہ جلد ہی یہاں سے جانے والی نہیں ہیں، تو میں آپ کے پاس تہہ خانے کو بند کرنے کا کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تہہ خانہ مکمل بند کروا دوں، کیونکہ کم کرائے کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تہہ خانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی اور نقصان ہو جائے۔ بابا نے بولا، چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لیں، اور پھر ان لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا۔ پھر کوئی 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے جانے لگے، تو میں اور میرا بھائی عاصم بھی ساتھ چل پڑے۔ بابا نے دروازے پہ دستک دی، کسی خاتون نے دروازہ کھولا اور سلام کیا اور کہا، آپ کون لوگ ہیں؟ بابا نے کہا، میرا نام ریاض ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، دراصل ہم کرایہ لینے آئے ہیں، کیا اشرف بھائی گھر پر ہیں؟ تو خاتون بولیں، جی جی ریاض بھائی، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ بابا نے بولا، شکریہ۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہہ خانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا، تو اس کا نام اشرف تھا اور ایک خاتون کا شوہر تھا۔ میں نے اس کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا، اور پھر ہم دونوں بھائیوں سے بھی سلام دعا ہوئی۔ بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا تو بابا نے کہا، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بابا نے بولا، جی ٹھیک ہے اشرف بھائی۔ یہ کہتے ہوئے بابا بیٹھ گئے اور ساتھ میں ہم دونوں نے بھی بابا کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کیا۔ بھائی، اب تک تہہ خانے سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو؟ بابا نے پوچھا۔ اشرف نے کہا، جی ریاض بھائی، اب تو سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوار کو ٹھوک رہا ہے، پر میرا مطلب یہ ہے جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہے۔ دیوار تو خیر سے نہیں ٹوٹی، ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پہ ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بابا نے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف جا کر اس دیوار کو دیکھا تو بابا حیران رہ گئے۔ ہم بھی بابا کی طرف گئے تو دیکھا دیوار پر کئی دراریں پڑ گئی تھیں، تو بابا نے فوراً کہا، اشرف بھائی ذرا ادھر دیکھیے۔ تو اشرف نے بھی حیرت زدہ نظروں سے بیسمنٹ کی طرف دیکھا اور بولا، ریاض بھائی، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ دنوں میں دیوار ٹوٹ جائے گی، اس کا کچھ حل کرنا پڑے گا۔ یہ تو میں نے آج ہی دیکھا ہے، یہ دیوار تو ٹوٹنے والی ہے۔ بابا نے بنا بولے سر ہلایا۔ پھر بابا اور سب واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں خاتون نے چائے بنا کر ہمارے پاس لے آئی اور بسکٹ بھی لے آئے۔ بہت بہت شکریہ باجی، بس ادھر سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے مل بھی لیں اور کرایہ بھی دے دیں، پتہ کر لیں کہ آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ خاتون بولیں، آپ نے بہت اچھا کیا ریاض بھائی، ہم تو بس ایسے ہی سارا دن بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ بابا نے بولا، ہاں باجی جی، بات بھی ایسی ہے، آبادی بہت کم ہے، انشاءاللہ جلد ہی یہ علاقہ آباد ہو جائے گا۔ اور بابا چائے پیتے جا رہے تھے اور باتیں کیے جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جلد ہی اس دیوار کا کچھ حل کیا جائے، یہ نہ ہو پھر سے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے اور پھر جتنے بھی پیسے ہوں لگنے پڑیں تو ہم لگائیں گے، یہ دیوار کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے زور دیا اور اشرف بھائی بھی مان گئے۔ اس کے بعد چائے ختم کر کے بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ بابا نے کہا، میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہاں ایسی کیا چیزیں ہیں جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بھائی بولا، بابا پریشان نہ ہوں، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کر لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ ہی شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے، بس دعا کرو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ پھر اگلے دن کوئی صبح 10 بجے کا ٹائم ہے، دروازے پہ دستک ہوئی اور پھر میں نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دروازے پہ اشرف بھائی پریشان کھڑے تھے۔ میں نے فوراً امی سے کہا، امی بھائی اشرف بھائی آئے ہیں۔
پوچھا باجی ریاض بھائی گھر پر ہیں؟ تو امی نے بولا نہیں ریاض بھائی نہیں ہیں بھائی، وہ تو 4 بجے تک کام سے آتے ہیں لیکن 12 بجے کھانا کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے میں 12 بجے آ جاؤں گا، امی سے بولا اور خیریت دریافت کر کے چلے گئے۔ اشر بھائی بولے باجی سب ٹھیک ہے؟ پھر امی نے بولا بھائی اندر آ جائیں، چائے پی کر جانا۔ واپس کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے بھی واپس بیٹھک میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ پرانا تہہ خانہ تو سب کے لیے ایک عذاب ہی بن گیا تھا۔ پھر صبح 11:15 بجے کا وقت ہوا تو میرے دونوں بھائی بھی کالج سے واپس آ گئے تھے اور میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو اشر بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا اور کہنے لگے معاملہ اب بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، ہم لوگ تو مذاق سمجھ رہے تھے۔ عاصم بھائی بولا نہیں بھائی معاملہ واقعی میں بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اس دیوار کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور دیوار بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھائی اشرف آ گئے اور بھائی اشرف کو بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے فوراً پانی لا کر اشرف بھائی کو دیا۔ انہوں نے پانی ایسے پیا جیسے کوئی بہت بھاگ کے آیا ہو، ایک ہی سانس میں پورا پانی پی گیا ہو، اور آدھا گلاس ایسے ختم کیا جیسے کہ ایک گھونٹ ہو۔ آج تو آپ دیوار کو کام کروانے والے تھے، اس کا کیا بنا؟ تو اشرف بھائی نے کہا بیٹا میں تو صبح سے اس کام پہ لگا ہوا تھا، پہلے میں نے اپنی بیگم کو اس کے آفس چھوڑا، اس کے بعد میں اڈے پر گیا، پھر وہاں سے 2 مزدوروں کو ساتھ سیمنٹ کے لے کر آ گیا۔ اس کے 30 سے 40 منٹ بعد جب میں واپس مزدوروں کے پاس گیا تو وہاں جو کچھ اس سے دیکھا میرا دل ہی دہل گیا، کیونکہ جو مزدوروں کو میں چھوڑ کر گیا تھا اس میں سے ایک تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور دوسرا بیسمنٹ کی سیڑھیوں پہ بے ہوش پڑا تھا اور دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کیونکہ بیسمنٹ اندر سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور جو بے ہوش پڑا ہوا تھا اسی ہی کو سارا معاملہ پتہ تھا۔ میں ہسپتال اس کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ اپنے گاؤں کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ واپس اپنے بھائی کے گھر سے ہو کر یہاں آیا تو پتہ چلا ریاض بھائی بھی آفس گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں دستک ہوئی تو پتہ چلا بابا آ گئے ہیں۔ میں فوراً بابا کے پاس گیا کہ اشرف بھائی آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا خیریت ہے؟ تو اشرف بھائی نے بابا کو بتایا کہ جو کچھ ہمیں بتایا تھا سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد پولیس کو رپورٹ کروں یا نہ کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ دوسرا تو مزدور بہت بری حالت میں ہاسپٹل میں موجود ہے، دوسرا مزدور کا پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں مر گیا ہے کیا ہوا ہے، اور ایسا ہوا ہو تو ہم تو پھنس ہی جائیں گے کیونکہ اڈے میں سے میں ان کو لے کر خود آیا ہوں، وہاں تو مجھے میرے جانور بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بابا نے کہا تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم لوگ وہاں کچھ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں اور وہاں مزدور کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بیسمنٹ میں بے ہوش پڑا ہو۔ تو اشرف بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ محلے سے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ساتھ لے کر ہم لوگ چلے۔ بابا کے ساتھ جانے کے لیے سب راضی ہو گئے۔ میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا کہ دیکھیں کیا ہوا ہے، اور پھر اتنے میں بھی لوگ بھی ہمارے ساتھ چلے گئے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور اینٹیں پڑی تھی اور بہت سا خون لگا ہوا تھا، اور گھر سے باہر نکل آئے سب لوگ ڈرے ہوئے تھے اور بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کر رہے تھے کہ اندر جو کچھ بھی ہے دیکھتے ہیں، اور لاٹھی ڈنڈا وغیرہ ہاتھ میں پکڑ لے کر بیسمنٹ میں اترے، لیکن بابا نے مجھے باہر ہی کھڑا رہنے کو بولا۔ میں پھر بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا کیونکہ لائٹ تو تھی ہی نہیں بیسمنٹ میں، اس وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا رکھی تھی، اس وجہ سے بیسمنٹ میں جگہ جگہ مختلف قسم کی ہڈیاں تھیں اور جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڑھے بنے ہوئے تھے اور ہر طرف سے خوف طاری ہو رہا تھا۔ بیسمنٹ میں بری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جانور ہیں کیا چیز ہے وہاں پہ۔ اتنے میں ایک گڑھے میں تازہ جانور کی لاش ملی تو اشرف بھائی فوراً بولے یہ میری بکری کی علائشیں ہیں، اور بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب گندی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ بابا نے باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا پر مزدور کہیں نظر نہیں آیا تو اشرف بھائی بولے خدا کا شکر ہے ہمیں مزدور کا کچھ نہیں یہاں ملا، اس کا مطلب ہے وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ بابا نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک
شخص بولا کہ اس کو ایک گڑھے میں تازہ خون ملا ہے، بکرے کی آدھی کھائی ہوئی لاش ملی ہے۔ تو اشرف بھائی نے کہا یہ تو طے ہے کہ اب میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ اتنے میں ایک آدمی بولا اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی ہے، اور سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ تبھی بابا کے دوست نے بولا یار میرا یہ مشورہ ہے کہ یہاں سے روشنی کا بندوبست کیا جائے، یہاں روشنی پڑتی رہے گی تو پھر وہ چیز یہاں پر نہیں آئے گی، اور لائٹیں لگا دی جائیں، یہاں پہ صفائی ستھرائی کی جائے اور دم درود کیا جائے تاکہ جو چیز یہاں ہے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ تو بابا نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتے ہیں۔ اشرف بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، بس شام کو نوکری سے آ کر ہم جانوروں کو دیکھا کرتے تھے، ہم تو یہاں پہ ویسے بھی سارا دن نہیں رہتے، میں نہیں چاہتا کہ اب ہم کوئی اور نقصان اٹھائیں، تو میں آج ہی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہوں، میرے مزدور اور جانور وغیرہ تو سب مر گئے، یہ آپ کے پاس آپ کی چابی، اور ہم کل ہی یہ گھر خالی کر دیں گے۔ اشرف بھائی نے کہا جیسا آپ کو مناسب لگے، بابا نے بولا۔ اسی بات اشرف بھائی بابا اور باقی لوگوں سے بولا بھائیوں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ آئے، بس ایک احسان مجھ پہ یہ بھی کر دیں کہ آج ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرا سامان اٹھانے میں میری مدد دیجیے، گھر لے جاؤں گا، اپنا سامان اپنے بھائی کے گھر لے جاؤں گا، کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلدی ہی اٹھ جائے گا۔ پھر سب اشرف بھائی کا سامان باندھنے میں لگ گئے، ہم تینوں بھائی بھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ٹرک کو لے آئے اور سارا سامان اس میں لوڈ کر دیا۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی آپ لوگوں نے میری پہلے بہت مدد کی ہے، میں آپ لوگوں کو مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدوروں کو بھی لے آؤں گا، بس آپ لوگ کچھ دیر آرام کریں اور مزدوروں آپ ان کے اڈے پہ چھوڑ آنا۔ لیکن اشرف بھائی نے پھر انکار کیا، تو بابا نے کہا اشرف بھائی اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو بس جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی کریں، آپ جائیں اور جلدی سے ٹرک لے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد سب نے ان کا سامان اس میں رکھ دیا۔ ایسا ہی جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہی تہ خانہ ہے، کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا، بابا نے بتایا، کیونکہ ہمارا ساری توجہ اوپر والی منزلوں پر تھی، یہ گراؤنڈ فلور اور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی، اور بس یہ سوچا کہ تہ خانے کو اسٹور روم کی جگہ استعمال کریں گے۔ تو بابا کا دوست بولا ریاض بھائی آپ کم سے کم اس تہ خانے میں بجلی وغیرہ کا تو انتظام کرواتے۔ تو بابا کا دوست بولا چلو چھوڑ دو ریاض بھائی، اب جو ہوا، لیکن اب آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف دینی ہوگی، ورنہ جو کچھ آج ہم نے دیکھا یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اگر ایسا ہوا گھر کسی کے رہنے کے قابل نہ ہوگا، اللہ نہ کرے اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو ایسے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اب اس گھر کے بارے میں یہ گھر صرف ایک کھنڈر کی طرح لگے گا۔ بابا بولے نہیں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرے مرحوم والد نے یہ گھر بنایا ہے، اور یہ گھر ایک لحاظ سے میرے والد مرحوم کی نشانی ہے، کیونکہ مرحوم کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور اپنے والد مرحوم کی نشانی کو ایسے ہی بدنام نہیں ہونے دوں گا، انشاءاللہ میں بہت جلد اس کا انتظام کروں گا، ویسے بھی میری فیملی بہت جلد اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ ایک گاڑی آ کر رک گئی، اور سب نے دیکھا کہ اشرف بھائی آ گئے ہیں، اور کچھ سیکنڈز بعد ایک ٹرک آ کر رک گیا ہے، اور سب اپنا سامان اس میں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیوار پر اس کے بعد اس کا ساتھی جسے صبح ہاسپٹل چھوڑ کر آئے تھے، دونوں بیسمنٹ کی دیوار پر سیمنٹ لگانے لگے، تو ایک بہت ہی خوفناک آواز وہ تہ خانے کے اندر سے آئی، جیسے کوئی بھاری آواز میں چیخا ہو۔ اس کے سائڈ تہ خانے کی دیوار ایک سائڈ سے خود ہی گر پڑی، تو دونوں ڈر گئے تھے اور کچھ دیر ویسے ہی کھڑے رہے، اور پھر جب اس کا ساتھی جو ہسپتال میں تہ خانے میں گری اینٹیں اٹھانے کے لیے اپنی سیڑھی پہ اتر ہی رہا تھا کہ ایک خوفناک سی شکل والی عورت بیسمنٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً بے ہوش ہو گیا، اور کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف دوسرا بھاگ گیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، تو میں بولا اس سے خدا کا شکر ہے تم بھی صحیح سلامت ہو۔ پھر اس نے مجھے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا، تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے، اور بخار کی شدت کی وجہ سے ہسپتال میں ہے۔ پھر میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور وہاں سے ٹرک لے کر آیا۔ ہم سب لوگ سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے، سامان کافی تھا، اور
ایک کارٹن ٹرک کے پیچھے میں سوار کیا، بابا کے دوست کو پکڑا اور واپس آ گئے۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اب ہم بیسمنٹ کی صفائی وغیرہ کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے بیسمنٹ کی صفائی وغیرہ کی۔ بیسمنٹ میں لائٹوں کا انتظام بابا نے کروایا۔ بابا نے کہا کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ہم نے اس میں رہنا ہے، اس لیے پھر ہم نے ساری صفائی کروائی بیسمنٹ کی۔ تو پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کروائی، اور پھر ہم نے وہاں پہ قرآن خوانی کروائی، اور اس کے بعد ہم نے روزانہ وہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ایک مولوی کو ہم نے مقرر کر دیا کہ آپ نے بیسمنٹ میں جا کے روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ جو چیز تھی وہ تو باہر بھاگ گئی تھی۔ مزدور نے بتایا تھا، دیوار توڑ کے وہ عورت باہر بھاگ گئی تھی اور بیسمنٹ خالی ہو چکا تھا۔ ساری بیسمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد ہم نے لائٹوں کا انتظام کیا، اور سب کچھ جیسا ہمیں مولوی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی ہم نے کیا، اور روزانہ سورہ بقرہ کی وہاں تلاوت ہوتی تھی، اور ہم بھی وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے اب کئی سال گزر چکے ہیں، وہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اب ہمارے بھائیوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، ہم سب کی اپنی فیملیاں ہیں، لیکن جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ہماری آپ سب کو نصیحت ہے کہ جب بھی آپ لوگ گھر بنائیں تو اسے اس طرح سے کبھی بھی خالی مت چھوڑیں، اس کو ضرور آباد رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔